بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسہ، الفصل الاول ہے فی علم الجدل، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کتمان آیت کی دوسری مثال پڑھیں گے۔ برا دیکھ لیں۔ ومن جملۃ ذالک ان الآیات التی فیہا بشارۃ ببعثۃ نبی فی اولاد ہاجر و اسماعیل علیہم السلام والتی فیہا اشارۃ الی وجود ملت یتم ظہورها وشہرتها فی ارض الحجاز وتنتلي بها جبال عرفة من التلبية ويؤم الناس ذلك الموضع من الأقطار والأمصار وهي ثابتة في التوراة حتى اليوم، فكان اليهود يتأولونها بأن ذلك إخبار بوجود تلك الملة وليس فيها أمر باتباعها، وكانوا يرددون هذه الكلمة ملحمة كتبت علينا، ولما أن هذا التأويل الرقيق لا يسمعه أحد ولا يصح عند أحد كانوا يتواصون فيما بينهم بإخفائها ولا يسامحون بإظهارها على كل عام وخاص، كما حكى الله تعالى عنهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ما أجهلهم هل يمكن أن تحمل منة الله تعالى على هاجر وإسماعيل عليهم السلام بهذه المبالغة وذكر هذه الأمة بهذه الفضيلة على الإخبار بوجود تلك الملة ولا يكون فيه حث وتحريض على اتباع هذا الدين سبحانك هذا إفك عظيم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور من جملہ ان کی مثالوں میں سے وہ آیات ہیں جس میں ایسے نبی کی بعثت کی بشارت ہے جو کہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگی، اور اس میں اشارہ ہے کہ ایسی ملت کے وجود کا جس کا ظاہر ہونا اور اس کی شہرت عرض حجاز میں مکمل ہوگی، اور جس کی وجہ سے عرفہ کے پہاڑ تلبیہ سے بھر جائیں گے اور لوگ قصد اور ارادہ کریں گے اس جگہ کا دنیا کے کونوں اور دور دراز کے شہروں سے۔ اور یہ والی بات تورات میں آج تک ثابت ہے، اور یہود اس کے بارے میں تعویل یہ کرتے تھے کہ اس میں اس ملت کے وجود کی خبر دی جا رہی ہے، لیکن اس میں اس ملت کی اتباع کا حکم نہیں ہے، اور وہ اس کلمے کو بار بار دہرایا کرتے تھے، گھمسان کی جنگ ہے جو ہم پر لکھ دی گئی ہے یا ہم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اور چونکہ اس کمزور تعویل کو کوئی سنتا نہیں تھا اور کسی ایک کے نزدیک بھی یہ تعویل صحیح نہیں تھی، اس لیے وہ آپس میں تاکید کیا کرتے تھے ان آیتوں کے چھپانے کی، اور وہ ان آیتوں کے ظاہر کرنے کی ہر خاص و عام پر اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تم ان کو بتاتے ہو وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے بارے میں اپنے رب کے نزدیک۔ کتنے ہی زیادہ جاہل تھے یہ یہودی، کیا ممکن ہے کہ محمول کیا جائے اللہ تعالیٰ کے احسان کو بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مبالغے کے ساتھ اور اس امت کے ذکر کو اس فضیلت کے ساتھ صرف اس امت کے وجود کی خبر پر محمول کرنا؟ ایسی بات نہیں ہے، اور اس کے اندر ابھارنا اور ترغیب دینا نہ ہو اس دین کی اتباع کا، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، بے شک یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے ہاجرو، اس کو میں نے ہاجرہ اس لیے پڑھا ہے کیونکہ اس کی حالت جری ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے اور یہ غیر منصرف ہے۔ آگے ہے یا امو، اما یا امو امن، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قصد اور ارادہ کرنا، اسی طریقے سے امامت کرنا، یہ بھی اس کا معنی آتا ہے۔ اقطار یا قطرن کی جمع ہے، اقلیم کو، گوشے کو، جانب کو کہا جاتا ہے، دور دراز کے علاقے کو بھی کہا جاتا ہے۔ امصار یہ مصر کی جمع ہے، شہر کو کہتے ہیں۔ ردد یردد تردید، اس کا مطلب رد کرنا بھی ہوتا ہے، اور جب یہ بات کے ساتھ ہے، مثال کے طور پہ ردد القول ہے یا ردد الکلمہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی قول اور بات کو بار بار دہرانا، تو یہ جو یہودی تھے وہ اسی قول اور بات کو بار بار دہراتے تھے۔ آگے ہے ملحمہ، ملحمہ یہ واحد ہے، گھمسان کی جنگ کا موقع اس کو کہا جاتا ہے، یا گھمسان کی جنگ، یہ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کی جمع ملاحم آتی ہے۔ رقیق، رکا یریکو، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، بودا ہونا، تو رقیق اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کمزور اور بالکل بیکار قسم کی یہ طویل کیا کرتے تھے۔ تواسا یا تواسا، باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا، تاکید کے ساتھ کسی بات کو کہنا، کسی بات کا حکم دینا۔ لا یسامحون، سامح یسامح مسامحتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے نرم برتاؤ کرنا، چشم پوشی کرنا۔ لا یسامحون مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل لحاظ نہیں کیا کرتے تھے، بالکل بھی چشم پوشی اور نرمی نہیں کرتے تھے۔ آگے دیکھیں حثن اور تحریض، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ترغیب دینا، اکسانا، ابھارنا۔ البتہ یہ جو حثن ہے اس کا باب نصر ینصر آتا ہے، حث یحث، اور یہ جو تحریض ہے یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ آخری لفظ ہے افک،
یہ جھوٹ کو، گناہ کو کہا جاتا ہے، بہتان کو بھی یہ کہتے ہیں۔ آفاق یأفکو باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے اور یہ محموز الفا میں سے آتا ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کتمان آیات کی پہلی مثال پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہود جو کتمان آیات کیا کرتے تھے تورات کی، اس کی ہم دوسری مثال سمجھیں گے۔ دیکھیں تورات میں آج بھی بہت سی ایسی آیات موجود ہیں جس میں بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک عظیم الشان نبی کے مبعوث ہونے کی خبر دی گئی ہے، اور ایسی آیات بھی موجود ہیں جس سے ایک عالمگیر ملت کے وجود کا اشارہ موجود ہے، جس کا ظہور اور شہرہ سرزمین حجاز کے اندر ہوگا، جس کی وجہ سے عرفات کی پہاڑیاں لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھیں گی اور دنیا کے دور دراز کے علاقوں اور شہروں سے لوگ قصد اور ارادہ کر کے حج کے لیے آیا کریں گے۔ یہ تمام پیشن گوئیاں تورات کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ تورات کے کتاب استثناء کے باب نمبر 33 کی دوسری آیت کے اندر موجود ہے، فران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے ہی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں فران یہ مکہ مکرمہ کا ہی ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ سے جو نبی جلوہ گر ہوئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فتح مکہ کے موقع کے اوپر 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ شہر میں فاتحانہ طریقے سے داخل ہوئے، اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ لہذا یہ جو پیشن گوئی تورات کے اندر موجود ہے، اس کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تورات کے اندر اس قسم کی مثالیں اور اس قسم کی آیات جا بجا موجود ہیں۔ یہود ان تمام آیات کو نہ صرف چھپایا کرتے تھے بلکہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دیتے تھے، اور اگر کسی کو ان آیات کی بھین کبھی پڑ جاتی تھی تو یہ تعویل کرتے تھے کہ ان آیات میں صرف اس ملت کے وجود پذیر ہونے کی خبر دی گئی ہے، اس ملت کے اتباع کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس کے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہود یہ والا مقولہ بار بار دہرایا کرتے تھے، ملحمۃ کتبت علینا، گھمسان کی لڑائی ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، ہم پر فرض کر دی گئی ہے کہ ہم گھمسان کی لڑائی لڑیں گے، یعنی جب وہ ملت وجود کے اندر آئے گی تو ہم پر لازم ہوگا کہ ہم ڈٹ کر اس ملت کا مقابلہ کریں اور اس کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو یہود یہ والا مقولہ دہرایا کرتے تھے اور اس کا یہ والا مطلب بیان کیا کرتے تھے، مگر یہ جو ان کی تعویل ہے بہت زیادہ لچر اور بودی ہے، کوئی ہوش مند اس تعویل کے اوپر کان نہیں دھرتا تھا، اور یہود آپس میں بھی ایک دوسرے کو ان آیات کے چھپانے کا تاکیدی حکم دیا کرتے تھے، اور ہر خاص و عام کے سامنے ان آیات کے اظہار کو مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا تُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ جب یہود ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ والی باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان انہی باتوں کو تمہارے خلاف حجت میں پیش کریں گے، اور دیکھو یہ والی باتیں تمہارے رب کے پاس، مراد یہ کہ کتاب تورات کے اندر نازل ہوئی ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ مطلب یہ کہ تم مسلمانوں کو تورات کی یہ والی آیتیں نہ بتاؤ، وگرنہ کل قیامت کے دن انہی آیتوں کو لے کر مسلمان تمہارے خلاف حجت پکڑیں گے اور تمہارے خلاف ثبوت کے طور پر پیش کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہود کی جہالت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اس مبالغے کے ساتھ جو احسان جتلایا ہے تورات کے اندر، اور تورات کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کا اس قدر اعزاز کے ساتھ جو تذکرہ کیا ہے، کیا آپ اس کو اس بات کے اوپر محمول کر سکتے ہیں کہ اس میں صرف اور صرف اس ملت کے وجود کی خبر دی جا رہی ہے اور اس میں اس ملت کے اتباع اور اطاعت کی کوئی تاکید اور کوئی حکم نہیں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے جو کہ یہود اللہ تعالیٰ کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ تو یہی والی بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، من جملہ کتمان آیات کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ وہ آیات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس میں ہوگی؟ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوگی۔ ظاہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں، اور تورات کے اندر اس میں اس بات کا بھی اشارہ موجود ہے، ایک ایسی ملت کا وجود ہوگا جس کا ظاہر ہونا اور اس کی شہرت ارض حجاز کے اندر یتیم مکمل اور تام ہوگی، اور عرفہ کے جو پہاڑ ہیں وہ تلبیہ لبیک کی صداؤں سے تن تلیو بھر جائیں گے، اور لوگ قصد اور ارادہ کریں گے اس جگہ کا، من الاقطار والامصار، دور دراز کے علاقوں سے، دور دراز کے شہروں سے آ کر لوگ حج اور عمرے کے لیے یہاں پر جمع ہوں گے۔ اب یہ والی جو ساری باتیں ہیں یہ تورات کے اندر آج کے دن تک بھی ثابت ہیں، لیکن یہ جو یہود تھے ان آیات کی تعویل ایسے کرتے تھے کہ ان آیات کے اندر اس ملت کے وجود کی خبر تو دی جا رہی ہے لیکن اس ملت کے اتباع کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، اور وہ اس کلمے کو، اس قول کو بار بار دہرایا کرتے تھے، ملحمۃ کتب علینا،
گھمسان کی جنگ ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہے کہ ہم نے اس ملت کی اتباع نہیں کرنی بلکہ ہم نے اس ملت کا مقابلہ اور ان سے جنگ کرنی ہے۔ یہ ان کی تعویل رقیق بہت بودی اور لچر قسم کی تعویل تھی کہ کوئی اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا اور کوئی اس کو صحیح بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہ آپس میں تاکیدی حکم دیا کرتے تھے کہ ان آیات کو چھپاؤ، تو رات کی ان آیات کو تم مخفی رکھو، اور اس کے ظاہر کرنے کو وہ جائز قرار نہیں دیتے تھے ہر خاص و عام پر، کسی کو بھی نہ بتاؤ، نہ کسی عام کو بتاؤ، نہ کسی خاص کو بتاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتحدثون بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، یہ کس قدر جاہل تھے۔ کیا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہوا ہے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اس مبالغے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے احسان کا تذکرہ کیا ہے، اس کو صرف اس ملت کے وجود کی خبر کے اوپر محمول کیا جائے، اس نبی کی بعثت کی خبر کے اوپر محمول کیا جائے؟ اسی طریقے سے اس امت کے جو اس فضیلت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تورات کے اندر، کیا اس میں صرف اس ملت کے وجود کی خبر دی جا رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب اس امت کی اس قدر فضیلت کے ساتھ تذکرہ کیا جا رہا ہے تورات کے اندر، نہ صرف یہ کہ ایک بار بلکہ بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو اس میں صاف اور واضح طور پر یہ اشارہ ہے کہ تم نے اس ملت کی اتباع کرنی ہے، تم نے اس دین اسلام کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن یہ اپنی طرف سے اس قسم کی کتمان آیات کیا کرتے تھے اور باطل تعویل اور فاسد تفسیر کیا کرتے تھے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ترغیب اور ابھارنا نہ ہو اس دین کی اتباع کرنے کا؟ تو اگر یہ لوگ یہ والی بات کرتے ہیں کہ اس میں صرف اس ملت کے وجود کی خبر دی جا رہی ہے، اس نبی کی بعثت کی خبر دی جا رہی ہے، اتباع کا حکم نہیں دیا جا رہا، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر لگا رہے ہیں۔